اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہم نے 6 ابواب بیان کیے تھے ان میں آج پہلا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو ہمارا پہلا باب آج ہمیں کوئی سمجھانے والی چیز اگر ہوئی تو ہم انشاءاللہ ورڈ پہ منتقل ہوں گے، ورنہ میں عبارت پڑھتا ہوں اور ساتھ انشاءاللہ سمجھاتا جاؤں گا مطالب کو۔ فصل باب فعل یفعل، ہم نے 3 ماضی قرار دیے تھے فعل لام سے، فعل، فعل اور فعل۔ تو جو فعل ہے اس کے 3 مضارع ہیں، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ پہلا باب جو بنتا ہے فعل یفعل بنتا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ باب فعل یفعل النصر، نصر کہتے ہیں یاری کرنا، مدد کرنا کسی کی۔ ماضی وہ نصر کی ماضی کیا بنتی ہے؟ ناصرہ۔ اس کے چہاردہ مثال بود، ناصرہ کے 14 صیغے ہم بناتے ہیں، ان میں سے جو 14 میں سے 6 صیغے ہیں وہ غائب کے ہیں، 6 صیغے غائبہ کے ہیں۔ و 6 مخاطب و مخاطبہ را، بلکہ غلط کہہ گیا، 6 غائب اور غائبہ دونوں کو ملا کر ہیں، اس طرح سے نہیں کہ 6 غائب اور غائبہ کے ہوں، غائب اور غائبہ دونوں کے ملا کر 6 اور مخاطب اور مخاطبہ دونوں کو ملا کر 6 یہ ہو گئے 12 اور 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں نیچے کیونکہ یہ سمجھنے والی چیز ہے، تو اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کے 14 صیغے ہیں، پہلے 6 صیغے ہم نے کہا کس کے ہیں؟ 6 صیغے غائب کے ہیں۔ کیا مطلب غائب کے صیغے ہیں؟ یعنی ہم بیان کریں گے فعل کو اور اس میں زمانے کو بیان کریں گے، اور جو اس فعل کو انجام دینے والا ہے وہ کون ہے؟ غائب ہے، نہ وہ میں ہوں نہ وہ آپ ہیں، بلکہ وہ ہمارے درمیان نہیں موجود، ہم کسی اور شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہے، یا آپ اور میں نہیں ہیں، نہ مخاطب ہے نہ وہ متکلم ہے، کون ہے؟ غائب ہے، یعنی وہ یا اس۔ تو 6 صیغے کس کے ہیں؟ ماضی کے 6 صیغے غائب کے ہیں۔ یہ جو 6 صیغے غائب کے ہیں، پہلے 3 غائب مذکر کے ہیں یعنی غائب کے ہیں، اور دوسرے 3 غائبہ یعنی مؤنث کے ہیں۔ یہاں اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ 6 صیغے غائب کے جب ہیں تو ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ یہ عربی کی ایک فصاحت و بلاغت آپ مان لیں کہ جب مثلا عربی میں بولا جاتا ہے نا، مثلا اردو میں تو ہم کہتے ہیں اس نے مارا۔ اب اس نے مارا جب ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ اس نے جب مارا وہ عورت ہے یا مرد ہے؟ میں کہتا ہوں اس نے مارا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جس شخص نے مارا ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے؟ یا آپ کہتے ہیں ان 2 نے مارا، یا آپ کہتے ہیں ان سب نے مارا۔ اب یہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا ان سب عورتوں نے مارا یا ان سب مردوں نے مارا۔ اردو میں آپ کو بتانا پڑتا ہے، لیکن عربی میں دونوں کے صیغے ہی الگ الگ ہیں۔ اگر اس نے مارا مرد ہو تو اس کا الگ صیغہ ہے، اس نے مارا اگر وہ مارنے والی عورت ہو اس کا الگ صیغہ ہے۔ اردو میں دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے۔ مثلا آپ نے بتانا ہو کہ مثلا میرے بچے کو جو ہے نا ایک اور اسٹوڈنٹ مارتا ہے، آپ کے بچے کو یا میرے بچے کو، تو میں استاد کو بتاتا ہوں کہ اس نے مارا ہے میرے بچے کو، تو میں اردو میں کہوں گا اس نے مارا۔ اب استاد کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بچے کو کسی لڑکی نے مارا ہے یا لڑکے نے مارا ہے، لیکن عربی میں وہ کہتا ہے ضربا۔ ضربا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، اور اگر کہے ضربت تو یہاں پر مراد ہوگا اس ایک
لڑکی نے مارا ہے. تا کس چیز کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. تو یہ اردو میں تو نہیں ہے چیز، فارسی میں بھی نہیں ہے یہ چیز. مثلا فارسی والے بھی کہتے ہیں او زد، او کشت مثلا. اب یہ نہیں پتا کہ او کشت کس نے مارا ہے، اس کو مرد نے یا عورت نے. لیکن انگلش میں بھی پتہ چل جاتا ہے. مثلا انگلش میں آپ کہتے ہیں شی وینٹ یا ہی وینٹ، وہ گیا. تو اگر لڑکی جانے والی ہو تو لڑکی کو کہتے ہیں شی وینٹ، اور لڑکا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہی وینٹ. لیکن اردو اور فارسی میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ گیا تو کون تھا، وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا. عربی میں بھی الگ سیکھے ہیں دونوں کے. زارابا اس نے مارا، زارابت اس ایک عورت نے مارا، اور زارابا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا. اس کو ہمیں زارابا میں یہ بتانے کی پھر الگ سے ضرورت نہیں پڑتی کہ اس ایک مرد نے مارا، کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے، غائبہ کا صیغہ نہیں ہے. بس پہلے 3 صیغے کس چیز کے ہوں گے؟ پہلا صیغہ تو ہوگا واحد کا، اس ایک نے مارا. دوسرا صیغہ ہوگا تثنیہ کا، ان 2 نے مارا. اور تیسرا صیغہ ہوگا جمع کا. پہلے 3 صیغے کون سے ہوں گے؟ پہلا واحد، دوسرا صیغہ تثنیہ، اور تیسرا صیغہ کس کا ہوگا؟ جمع کا ہوگا. پہلا واحد کا جو صیغہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا مثلا ناصر یا زارابا. زارابا واحد کا ایک تو ترجمہ کرنا ہے ایک مارنے والا ہے، دوسرا غائب کا ترجمہ کرنا ہے اس نے. زارابا ماضی ہے چونکہ آپ کہیں گے مارا، یہ نہیں کہیں گے کہ مار رہا ہے یا مارے گا. زارابا بس اس کا معنی کیا ہوا؟ ایک تو آپ نے اس کا معنی کرنا ہے واحد، مارنے والا ایک ہے. دوسرا معنی ماضی کا کرنا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اور اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ مذکر ہونا، اس ایک شخص نے مارا. اچھا، یہاں پر دوسرا صیغہ جو ہم نے بتایا وہ کون سا ہے؟ یہاں پر چونکہ ناصرہ یہاں پر ہم نے مثال دی تھی تو ہم ناصرہ کو لے لیتے ہیں. دوسری مثال ہے ناصرہ، دوسرا صیغہ. ناصرہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ان 2 شخص نے مدد کی، اور وہ ہیں بھی مذکر اور وہ ہیں بھی غائب ہیں. ان 2 نے مدد کی. آپ نے مدد نہیں کی یا میں نے مدد نہیں کی، بلکہ ان 2 کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ ان 2 نے مدد کی. ایک تو غائب ہیں، ان کا صیغہ ہم استعمال کریں، اور ہیں بھی مرد مدد کرنے والے، اور ان نے کی بھی ماضی میں مدد کی ہے. ناصر. تیسرا صیغہ کیا ہوگا؟ ان 2 نے مدد کی. تیسرا صیغہ ہے ناصرو، ان سب نے مدد کی. ان سب یہ جمع کا صیغہ ہے، سب یعنی جمع. مدد کی یعنی ماضی میں مدد کی، اور ان ناصرو ہے لہذا آئے گا ان سب مردوں نے مدد کی. تو یہ پہلے 3 صیغے ہمارے پاس حل ہو گئے. اگلے 3 صیغے کون سے ہیں؟ پہلے 3 صیغے تو جمع، واحد، تثنیہ اور جمع میں کس کے ہو گئے؟ مذکر غائب کے. اگلے ہیں مذکر مؤنث غائب کے. مؤنث غائب کے کون سے صیغے ہیں؟ نصرت، نصرتا اور نصرنا. نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، کیونکہ یہاں پر یہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. اس ایک عورت نے مدد کی، کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے لہذا ایک عورت آئے گی. اور کی بھی ماضی میں تو ہم کہیں گے ناصرت، یعنی اس نے مدد کی ایک عورت نے. ناصرتا تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ میں 2 ہوتے ہیں. ان 2 عورتوں نے مدد کی. اچھا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ان سب عورتوں نے مدد کی. تو یہ آپ کے پاس ہمارا حل ہو گیا. پہلے 6 صیغے ماضی کے، پہلے 6 صیغے ہمارے پاس حل ہو گئے. یہ غائب کے صیغے ہیں. آگے جو چھٹے 6 صیغے ہیں، اگلے 6 12 تک، وہ ہیں مخاطب کے صیغے، یعنی حاضر، جو آپ سامنے بیٹھے ہیں. اب ہم یہاں پر کہیں گے تم ایک مرد نے مدد کی. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ 7ویں صیغے میں نصرتا آئے گا. نصرتا. یہاں پر ہم کہیں گے تم ایک مرد نے مدد کی. یہاں پر نصرتا
نصرتا، نصرتا، نصرتما ہے یہ. یہاں پر آپ کہیں گے تم دو مردوں نے مدد کی. یہاں پر آئے گا نصر تم، یہاں پر آئے گا تم سب مردوں نے مدد کی. اب پہلے تین سیغے تو ہو گئے مردوں کے، مذکر کے. اگلے تین سیغے کس چیز کے ہوں گے؟ مؤنث کے، لیکن حاضر میں. نصرتی، تم ایک عورت نے مدد کی. نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی. اور نصر تن، نصرتما، نصر تم ہوتا ہے، بلکہ نصر تن ہوتا ہے. نصر تن یعنی تم سب عورتوں نے مدد کی. یہاں پر کیا ہے؟ تم سب، یہ تم سے مراد حاضر یعنی مخاطب، سب یعنی جمع، عورتوں یعنی کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. مدد کی یعنی ماضی میں. آخر میں دو صیغے ہیں متکلم کے، یعنی میں اور ہم. نصر تو، نصرنا، نصر تو یعنی میں نے مدد کی. اب جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا، تو میں سے تو پتہ چل رہا ہوتا نا کہ جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے مدد کی، تو یہاں پر آپ کو جنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہاں پر مذکر مؤنث نہیں ہوتا. آپ کہیں گے میں نے مدد کی، لہٰذا یہاں پر یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں ایک عورت نے مدد کی یا میں ایک مرد نے، کیونکہ جب آپ خود بتا رہے ہیں اگلے بندے کو، مطلب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. لہٰذا آپ کو کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے مدد کی یا ہم سب نے مدد کی. اچھا، یہ ہو گئے ماضی کے صیغے، اور اس میں ہم نے 14 صیغے پڑھے. پہلے 6 غائب کے، دوسرے 6 حاضر کے، آخری 2 متکلم کے. پہلے 6 جو تھے، پہلے ان میں 3 پہلے مذکر کے تھے، اگلے 3 مؤنث کے. اسی طرح سے حاضر میں پہلے 3 مذکر کے تھے اور اگلے 3 کس کے تھے؟ مؤنث کے تھے. تو یہ ہماری ماضی کے صیغے یہاں پر کمپلیٹ ہوئے. فرماتے ہیں اس کی ماضی کے 14 صیغے ہیں. 6 صیغے غائب اور غائبہ کو ملا کر 6 بنتے ہیں، و 6 صیغے مخاطب اور مخاطبہ کو ملا کر 6 بنتے ہیں، اور 2 حکایت نفس متکلم را، کہ جو متکلم اپنے نفس کی حکایت بتا رہا ہوتا ہے، اس کے 2 صیغے. آن شش کے مغائب رابود، وہ جو 6 صیغے ہیں غائب کے، ان میں سے 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں. آن سے کے مذکر رابود، اور جو 3 مذکر کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نصرا، نصرا، نصرو، جو ابھی ہم نے اوپر لکھے ہیں ورڈ میں. وہ آن سے کے مؤنث رابود، اور جو 3 پہلے غائب مؤنث کے ہیں وہ کون سے ہیں؟ نصرت، نصرتا، نصر نہ. وہ آن شش کے مخاطب رابود، اور وہ 6 جو مخاطب کے ہیں اور ان میں پہلے 3 مذکر کے اور اگلے 3 مؤنث کے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو پہلے 3 مذکر کے ہیں وہ ہیں نصرتا، نصرتما، نصرتم، اور وہ 3 جو مؤنث حاضر کے ہیں وہ ہیں نصرتی، نصرتما، نصرتن. وہ آن 2 کی حکایت نفس متکلم رابود، چون نصرتو، نصرنا. یہ ہماری ماضی کی گردان پوری ہوئی. فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں. آگے ہماری بات آ رہی ہے مستقبل، یا اس کو مضارع بھی کہا جاتا ہے. مستقبل کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں. مثال است برآن قیاس کے دانستے شد، جس طرح سے آپ نے ابھی جانا ماضی میں. ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرنا، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرنا، انصرو، ننصرو. اب صرف آپ نے یہاں پر ترجمہ تبدیل کر دینا ہے، ورنہ صیغے اسی ترتیب سے آئیں گے. پہلے 3 غائب مذکر کے ہوں گے اور دوسرے 3 غائب مؤنث کے ہوں گے. پھر جو یہ 6 مکمل ہو گئے. پھر اگلے 6 جو ہوں گے حاضر کے، ان میں پہلے 3 مذکر کے ہوں گے اور اگلے 3 کس کے ہوں گے؟ مؤنث کے ہوں گے، اور آخری 2 کیا ہوں گے؟ متکلم کے. صرف آپ نے ترجمہ تبدیل کر دینا ہے، مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے. آپ نے ترجمہ کرنا ہے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. ناصرہ کا، ینصرو کا کیا ترجمہ ہے؟ یہاں پر ہم ینصرو اگر لکھ دیں، ینصرو، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے. وہ یعنی غائب کا صیغہ ہے، مرد یعنی مذکر کا صیغہ ہے.
وہ مدد کرتا ہے یعنی مستقبل کا سیغہ ہے. پھر اگلا سیغہ ہوگا ینصران، تو وہ دو مرد مدد کرتے ہیں. ینصرون، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. یہ غائب کے پہلے تین مذکر کے سیغے ختم. اگلے تین مذکر مؤنث کے آئیں گے. اب غائب مؤنث کے. تنصر، وہ ایک مرد عورت مدد کرتی ہے. تنصران، وہ دو عورتیں مدد کرتی ہیں. ینصرن، وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں. تنصر، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. 6 سیغے پہلے یہ مکمل ہو گئے. اگلے 6 سیغے کس چیز کے ہیں؟ اگلے 6 سیغے حاضر کے ہیں. تنصر، تنصران، تنصرون، یہ پہلے 3 مذکر حاضر کے ہیں اور یہ 3 آخر میں مذکر مؤنث حاضر کے ہیں. یہ پہلے 3 مذکر حاضر کے ہیں اور اگلے 3 مؤنث حاضر کے ہیں. مذکر حاضر کا مطلب ہے تم ایک مرد مدد کرتے ہو، تم دو مرد مدد کرتے ہو اور تم سب مرد مدد کرتے ہو. اب واحد مذکر واحد مؤنث حاضر. تنصرین، تم ایک عورت مدد کرتی ہو، تم دو عورتیں مدد کرتی ہو، تم سب عورتیں مدد کرتی ہو. انصرو، میں مدد کرتا ہوں. ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں. وہ دیگر ابواب پنجگانے، جو اس کے علاوہ 5 ابواب ہیں، آپ ان کو بھی اسی قیاس پر حساب کریں. ان سب کو بھی مثلا ناصرہ ینصرو کی تو ہو گئی نا ماضی اور مضارع کی. اب آ جائیں ناصرہ ینصرو فعل یفعل تھا. اب فعل یفعل پر آ جائیں. ضرب یضرب، ضربا کے جو ماضی کے ہیں اس کے بھی 14 سیغے ہوں گے، اس کے مضارع کے یضرب کے بھی 14 سیغے ہوں گے. عالمہ یعلم، عالمہ کے بھی 14 سیغے ہیں ماضی کے. منع کے بھی 14 سیغے ہیں. حاسبہ کے بھی 14، شارفہ کے بھی 14 سیغے. لیکن یہ سب کیا ہیں؟ ماضی کی مثالیں. اور مضارع کی مثالیں یضرب ہے، یعلم ہے، یمنع ہے، یحسب اور یشرف، ان سب کے بھی 14 سیغے ہیں. ہر 14 میں جو تقسیم ہے، پہلے 6 غائب کے، دوسرے 6 حاضر کے اور آخری 2 متکلم کے. پہلے 6 میں پہلے 3 مذکر غائب کے اور دوسرے 3 مؤنث غائب کے. اچھا، دوسرے 6 جو تھے حاضر کے، ان میں پہلے 3 مذکر حاضر کے اور دوسرے 3 کس کے ہیں؟ مؤنث حاضر کے. آخر میں 2 متکلم کے ہیں. تو یہ آپ نے اسی طرز پر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. ان کے سیغوں اور ترجمے کو آپ نے یاد کرنا ہے. ضربہ یعنی اس ایک عورت، وہ ایک مرد مارتا ہے نا، اس ایک مرد نے مارا کیونکہ ماضی ہے. یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ آ گیا. آگے فرماتے ہیں فعل مستقبل. فعل مستقبل کیسے بنتا ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرند. ہم نے پچھلے درس میں شاید آپ کو یاد ہو پڑا تھا کہ مصدر سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، یہ ساری چیزیں کس سے نکلتی ہیں؟ جو ان کا مصدر ہوتا ہے وہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مشتق ہیں. ماضی ہو، مضارع ہو، یہ کسی نہ کسی سے نکلتے ہیں. اور جس سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. مثلا ضرب کی ہم نے مثال دی تھی اور اس سے یہ سارے سیغے ہم نے ماضی، مضارع اور امر کے بنائے تھے. کہتے ہیں فعل مضارع کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے بنتا ہے. بے زیادتی یک حرف از حروف آتین، الف، تا، یا، نون، ان 4 حرف میں سے کوئی ایک حرف فعل ماضی میں زیادہ کر دیا جاتا ہے، ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ در اول و در آورند. مثلا ضربا ہے نا، ضربا کے شروع میں ان 4 میں سے کوئی ایک حرف لگا دیں تو مضارع بن جائے گا. تھوڑا سا اور بھی ہمیں کام رہتا ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ و آخر اشرا مضموم نمایاں. ضربا ہے، اس کے شروع میں مثلا آپ لگا دیں الف، آ ضربا ہو گیا. آخر کو کر دیں آپ مضموم، آ ضربو. و ان حروف را زوائد اربعہ خوانند. ان حروف آتین کو حروف زوائد بھی کہتے ہیں. و ان حروف مفتوح باشند، یہ حروف ہمیشہ مفتوح ہوتے ہیں. الا در 4 باب، مگر یہ کہ 4 ابواب میں یہ حروف آتین مفتوح نہیں ہوتے. وہ کون سے ہیں؟ افعلا، باب افعال. اکرامہ یکرمو ہوتا ہے، وہاں پر جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں اکرامہ سے تو وہاں پر ہم حروف آتین میں سے اکرمو، نکرمو، تکرمو، یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ حروف آتین مفتوح نہیں ہوتے بلکہ پیش ہوتی ہے، ان پر مضموم ہوتے ہیں.
فعلا باب تفعیل میں، یصرف وہاں پر بھی یصرف، اصرف، تصرف، نصرف حروف عطین پر زبر نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتی ہے۔ باب فاعل یفاعل مفاعلۃ، ضرب یضارب مضاربۃ، اور ہے فعلل دحرج یدحرج دحرجۃ، اس سے 2 درس پہلے جو ہم نے پڑھا تھا باب رباعی مجرد، اس کا بھی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ حروف عطین اس کے مفتوح نہیں ہوتے۔ در ان 4 باب مضموم باشند، ان 4 ابواب میں فعل مضارع جب ہم بناتے ہیں تو حروف عطین پر ہم فتح نہیں ڈالتے بلکہ ضمہ ہوتا ہے ان پر۔ اچھا، ہم فعل مضارع بنا رہے تھے، کیسے بنا؟ ہم نے کہا کہ فعل ماضی ہے وہی ضربا یا مثلا ناصرہ، اس کے شروع میں ان میں سے کوئی ایک حرف لگا دیں، مثلا انصرو، ننصرو یا تنصرو یا ینصرو، آخر کو کیا کر دیں؟ مضموم کر دیں اور فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس کو بنا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ مثلا آپ کے پاس ہے ضربا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا ناصرہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں لگائیں۔ ضربا ہے، حروف عطین میں سے مثلا الف لگا دیتے ہیں، ضربا، اب آخر کو کیا کر دیں؟ پیش دیں گے زمانے، یہ اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ سوائے 4 ابواب کے حروف عطین میں جب ہم مضارع بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر زبر ہوتی ہے۔ اچھا، فاعل فعل کو جزم دے دیں، ضربا یضربو، یفعلو کے وزن پر اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، یہ بن جائے گا اضربو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ پہلا صیغہ ہوتا ہے یضربو، اگر ہم یہاں پر اس کو الف بنا دیں، یا بنا دیں اور اس پر فتح دیں تو یہ بنے گا یضربو، یا مثلا ینصرو، یا لگائیں گے حروف عطین میں سے شروع میں، یا ناصرہ، را کو پیش کر دیں گے، آخر کو مضموم کر دیں گے، اور نون کیا ہے؟ فاعل فعل کو ہم مجزوم کر دیں گے، بن جائے گا ینصرو۔ آگے فرماتی ہیں وفعل مستقبل بمعنی حال و استقبال آیت، فعل مستقبل کا معنی حال بھی ہو سکتا ہے اور استقبال کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مثلا جب آپ انصرو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں، یعنی میں مدد کروں، وا یاری می کنم، یا میں مدد کروں گا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یاری کنم یعنی میں مدد کرتا ہوں، اور یاری می کنم یعنی میں مدد کروں گا، یہ دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر گاہ اور ہر وقت در و لام مفتوحہ در آیات، جب اس پر خصوصی طور پر لام مفتوحہ داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اس کا آپ نے حتماً حال والا ترجمہ کرنا ہے۔ لینصرو یعنی میں مدد کرتا ہوں، یہ معنی آپ نے کرنا ہے یہاں پر جب اس پر لام داخل ہو جائے۔ اور اگر سین اس پر داخل ہو جائے، مثلا ساینصرو یا سوفا داخل ہو جائے، تو آپ نے حتماً استقبال کا معنی کرنا ہے۔ جیسے ساینصرو، اس کا معنی آپ کریں گے میں مدد کروں گا، یا سوفا ینصرو کا بھی آپ معنی کیا کریں گے؟ میں مدد کروں گا۔ آگے ایک بحث آ رہی ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس تثنیہ اور جمع کی علامتیں موجود ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ تثنیہ کا ہے یا یہ صیغہ جمع کا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس علامتیں ہیں۔ اگر تثنیہ کی علامت ہو یا جمع کی علامت ہو تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اگر دونوں کی علامت نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ واحد کا صیغہ ہے، نہ اس میں تثنیہ کی علامت ہے اور نہ اس میں جمع کی علامت، لہذا یہ واحد کا صیغہ۔ فرماتے ہیں الف در نصرا علامت تثنیہ مذکر و ضمیر فاعل اس، یہ جو دوسرا صیغہ ہے نصرا اور نصرا جس میں الف آتی ہے، فرماتے ہیں اس میں الف تثنیہ مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ واو در نصرو علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل اس، نصرو میں واو کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ وہ ضمہ از جہت مناسبت واو، یہ تو ناصرہ تھا، پھر را پر آپ نے پیش کیوں دے دی؟ فرماتے ہیں کیونکہ واو
سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے، ورنہ لفظ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ و تائے ساکنہ در نصرت علامت تانیس است، اگر تائے تانیس موجود ہو، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ تائے ساکنہ موجود ہو تو وہ مؤنث کی علامت ہے، وہاں پر آپ نے مؤنث کا ترجمہ کرنا ہے، اور ضمیر فاعل نہیں ہے، وہ فاعل کی ضمیر نہیں ہے نصرت میں، تا وہاں پر کیا ہے؟ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ وہ الف در نصرتا علامت تثنیہ مؤنث و ضمیر فاعل و تا علامت تانیث فاعل۔ نصرتا جو پانچواں صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا، وہاں پر الف کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے، تثنیہ مؤنث کی، اور فاعل کی ضمیر بھی ہے۔ و تا یہ تو الف کی ہوگی نا، اور تا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ علامت تانیث فاعل است۔ و نون یہ جو چھٹا صیغہ ہے نصرنا، اس میں نون نصرنا میں علامت جمع مؤنث ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ یہ آپ کو علامتیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ناصرہ کو آگے پیچھے کیا، کہیں پر تا لگا دی، کہیں پر الف لگا دی، کہیں پر تا لگا دی، کہیں پر نون لگا دی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ علامتیں ہیں۔ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ مؤنث کی ہیں، کوئی جمع کی ہیں، کوئی فاعل کی ضمیریں ہیں، لہٰذا آپ نے یہ رٹنا ہے، ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ ساتواں صیغہ جو اگلے ہم حاضر کے صیغے ہیں اگلے، و تائے مفتوحہ نصرتا، یہ واحد مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ تائے مکسورہ در نصرتے کون سا صیغہ ہے؟ نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے 10واں صیغہ ہے۔ نصرتے میں جو تائے مکسورہ ہے وہ واحد مخاطبہ کی علامت ہے اور فعل کا فاعل ہے۔ و تما کس صیغے میں؟ 8ویں اور 11ویں صیغے میں۔ تما در نصر تما گاہ ضمیر تثنیہ مذکر مخاطب و گاہ ضمیر تثنیہ مؤنث مخاطبات، کیونکہ نصر تما کے 2 صیغے ہیں، ایک صیغہ 8واں ہے اور ایک کیا ہے؟ 11واں ہے۔ نصرتا، نصرتما یہ 8واں صیغہ ہے، نصرتم، نصرتے، نصرتما یہ کیا ہے؟ 11واں صیغہ ہے۔ تو یہ پہلے میں تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے اور دوسرا جو تما ہے وہاں پر تثنیہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے۔ و فاعل فعل است۔ و تم یہ جو 9واں صیغہ ہے نصرتم در نصرتم میں تم کیا ہے؟ ضمیر جمع مذکر مخاطب ہے اور فاعل فعل ہے، فعل کا فاعل ہے۔ و نصرتن یہ جو 12واں صیغہ ہے اس میں آتا ہے نصرتن، اس میں تنہ کیا ہے؟ ضمیر جمع مؤنث مخاطب ہے اور فاعل فعل ہے، فعل کا فاعل بھی یہی تنہ ہے۔ و تائے مضمومہ نصرتو میں ضمیر واحد متکلم ہے، خواہ مذکر باشد خواہ مؤنث۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ مخاطب متکلم میں یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے، بلکہ چاہے وہ مذکر کا صیغہ ہو چاہے مؤنث کا صیغہ ہو، ہر دو میں نصرتو واحد متکلم کی علامت ہے۔ و فاعل فعل است۔ و نہ نصرنا میں ضمیر متکلم با غیر است و فاعل فعل است، خواہ تثنیہ باشد یا چاہے وہ جمع ہو۔ نصرنا میں چاہے ہم 2 مار رہے ہوں، ہم سب مار رہے ہوں، ان میں یہ نہ، چاہے یہ ہم سب مارنے والے مرد ہوں یا سب مارنے والے ہم عورتیں ہوں، یہ فرق نہیں پڑتا، ان سب میں یہ کیا ہے؟ ضمیر متکلم ہے، چاہے وہ جمع کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، مذکر کا صیغہ ہو، چاہے وہ مؤنث کا صیغہ ہو۔ وہ فاعل نصر و نصرت، کیونکہ اس کے ان 2 صیغوں کے علاوہ ہم سب صیغوں میں بتا چکے ہیں کہ ان کا فاعل کون ہے، بعض میں وہی جو آگے تا آ رہی ہے یا الف آ رہی ہے یا جو اگلا لفظ بڑھا دیا ہم نے وہی ضمیر تھی، لیکن ان 2 صیغوں میں کہتے ہیں فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور مستتر بھی ہو سکتا ہے۔ مستتر کا مطلب ہے اسی صیغے کے اندر چھپا ہوا ہوگا، جیسے نصر زیدن زید نے مدد کی، نصرت ہندن اس ہند نے مدد کی۔ اور شاید کہ ضمیر مستتر باشد، ان 2 صیغوں میں ضمیر مستتر بھی فاعل ہو سکتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں زید النصر زید اس نے مدد کی، یعنی اس زید نے مدد کی، ای ہوا یعنی وہ، ہند النصرت ہند اس نے مدد کی یعنی اس ہند نے مدد کی۔ یہاں پر ان دونوں صیغوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ان کا فاعل مستتر یعنی پوشیدہ اسی
سیغے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔